جاؤ ان کٹھملاؤں کے پاس تعویذ لینے، یہ بہروپیے اپنا بھوش جانتے نہیں، آپ کو تعویذ دے رہے ہیں۔ اگر اس کنڈیشن میں میرے پاس آئے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ شکریہ ادا کرو، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رحم۔ رحم، اللہ کی رحمت کوئی کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ اللہ کہتا ہے رحمت کے 100 درجے ہیں میرے پاس، میں نے ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے بس۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، میں نے دنیا میں اپنی رحمت کا ایک درجہ اتارا ہے۔ رحمت کے 99 درجے ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں، کل قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر وہ 99 درجے ہم اپنے بندوں پر نچھاور کریں گے۔ یہ دنیا میں ایک حصہ ہے 100 حصوں میں سے رحمت کا۔ آئیے اور دیکھیے یہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ کیسا ہے، اور اس حصے کا بھی حال کیا ہے۔ یہ رحم و کرم ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھیے، اپنے گناہگار بندوں کو قرآن میں یہ نہیں کہا کہ چلو ہٹو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نگاہ ڈالیں۔ اللہ نے 20 سے زیادہ مرتبہ، 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو، میرے بھکتوں کہہ کر پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی گناہگار بندوں کو بھی کہا اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھے پکارو، اے میرے بندو اپنے گناہوں کی توبہ میرے سامنے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی اپنے گناہگار بندوں کو اتنی بڑی بشارت دے دی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو، نے اللہ کے بندو، اے نبی کہہ دو یا عبادی، میرے بندوں سے کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی کہہ دو، اے اللہ کے بندو، اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو، اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بس تم سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے مجھے پکارو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ شرط ہے سچے دل سے، آؤ میرے پاس، ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زمین و آسمان بھی اگر گناہوں سے بھر لیے تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے یہاں ہر چیز برداشت، لیکن شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر نمازیں کم ہوں گی میرے پاس آؤ گے، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ روزوں میں کمی ہوگی میرے پاس آؤ گے، میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ پیسے والے تھے، دولت مند تھے، پھر بھی حج کرنے نہیں گئے، بہت بڑا گناہ تم نے کیا، لیکن میرے پاس آؤ گے میں معاف کر سکتا ہوں۔ بہت پیسے والے دولت مند تھے لیکن زکات پوری نہیں نکالی، میں معاف کر سکتا ہوں۔ اگر ان تمام گناہوں کو لے کے آؤ گے میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں، یہ بھی میری مشیت کے اوپر ہے، میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر شرک لے کر میرے پاس آئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر تعویذ لٹکائے ہوئے تمہاری موت ہوئی اور گلے میں تمہارے تعویذ لٹکا رہا، اس حال میں اگر تم مرے اور پھر میرے پاس آئے تو کوئی گنجائش نہیں۔
جاؤ ان کٹھملاؤں کے پاس تعویذ لینے، یہ بہروپیے اپنا بھوش جانتے نہیں، آپ کو تعویذ دے رہے ہیں۔ اگر اس کنڈیشن میں میرے پاس آئے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر زندگی میں تم نے میرے علاوہ بھی کسی کو مولا اور مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، بیٹا بیٹی دینے والا سمجھا، مختار کل سمجھا، اور اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی، تو پھر بخشش کی امید مت رکھنا، میں تمہیں نہیں بخشوں۔ نمازوں میں کمی ہوگی بخش سکوں، روزے میں کمی ہوگی بخش سکتا ہوں، حج اور زکات اور صدقے میں کمی ہوگی تو میں بخش سکتا ہوں، لیکن شرک لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کو نہیں معاف کروں گا، شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر سکتا ہوں، لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ بہت بڑی چیز ہے توحید۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت مہربان ہے وہ، اور وہ واقعہ تو 50 بار اپنے مولویوں سے سنا ہوگا، اتنا مہربان کہ جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کو۔ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا نا، کتنے لوگوں کو مارا؟ 99۔ اب اس کو تھوڑی سی عقل آئی، ارے یار میں نے بہت بڑا غلط کام کر دیا، نہیں چلو اب توبہ کروں اللہ سے۔ اس نے کسی کم پڑھے لکھے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا تھا، ہوتا نہیں، کچھ ہوتے ہیں بیچارے جو بس کام چلاؤ ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ دینے بیٹھ جاتے ہیں، جھاڑتے ہیں فتویٰ۔ تو ایسی کسی سے پوچھ لیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ کہتا کتنے؟ کا 99۔ کہتا اچھا اب کیا چاہتے ہو؟ کہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب جانتا تو تھا نہیں، کم علم تھا، فتویٰ دے رہا ہے، ارے 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، 99 لوگوں کا قتل کر دیا، اب کہہ رہا اللہ معاف کر دے گا؟ تو گیا جہنم میں، تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سوچنے لگا، اچھا، نکالا چھرا اپنے کمر سے تلوار، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، جب میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، جہنم میں جب جانا ہی ہے تو جیسے 99 ویسے 100 اٹھایا اور اس نے اس کو بھی مارا۔ کم علم عالم کو مار دیا اس نے، 100 پورے کر دیے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 100۔ لیکن اب پھر بھی ارے یہ پھر میں نے غلط کر دیا۔ جذباتی آدمی ہے، پہلے کچھ کام کر دیتا بعد میں سوچتا ہے، جبکہ پہلے سوچنا چاہیے بعد میں کچھ کرنا چاہیے۔ اب جذباتی تھا، مار دے۔ اب پھر وہ کسی بزرگ سے پوچھنے لگا کہ 99 مارے تھے، کسی سے پوچھا، اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی، میں نے اس کو بھی مار دیا۔ حضرت 100 پورے کر دیے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو، توبہ کا کوئی دروازہ کوئی راستہ ہے؟ اب جب اسی کو سنا رہا ہے تو بیچارہ وہ تو ڈر جائے گا۔ کہا کہ اچھا نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ دیکھیے مجھے تو زیادہ علم ہے نہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، بہت جانکار ہیں، ان کے پاس جاؤ، انشاءاللہ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ بتائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اس بستی کی طرف جانے لگا، اپنے گاؤں سے اس بستی کی طرف جانے لگا، بالکل بیچوں بیچ میں پہنچ گیا۔ جب بیچوں بیچ میں پہنچا وہیں ملک الموت آ گیا، اس کی روح نکالنے لگا۔ جب اس کی روح نکلنے لگی، بالکل تڑپنے لگا، تو وہ گھسٹنے لگا، اور گھسٹتے ہوئے وہ ایک بالش
ایک حدیث میں آیا ایک بالش اور ایک حدیث میں آیا ایک ہاتھ، یعنی اتنا، وہ آگے بڑھ گیا، بیچ میں جب پہنچا تو موت آئی، ملک الموت جب روح نکلنے لگی تو گھسٹنے لگا، گھسٹتے گھسٹتے ایک بالش یا ایک ہاتھ وہ آگے بڑھ گیا بزرگ کی بستی کے، اس اچھے عالم کی بستی کی، اور اس کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، گناہگار ہے، اس کی روح ہمیں دو۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اچھے کام کے ارادے سے نکلا تھا اور بیچ میں انتقال ہو گیا، لہذا اس کی روح کو مجھے دو۔ لڑنے لگے، فیصلہ ہوا بستی کو ناپ لیا جائے، اس کی گاؤں سے اس عالم کی بستی تک، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے یا عالم کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کی بستی کے زیادہ قریب نہیں، اس کی روح کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اور اگر یہ عالم کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے عالم کی بستی کو تھوڑا قریب کر دیا، ایک ہاتھ یا ایک بالش قریب کر دیا، اور جب زمین ناپی گئی تو یہ عالم کی بستی کے قریب نکلا، اچھے بزرگ کی بستی کے قریب نکلا۔ حکم ہوا کہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں چونکہ وہ رحمت کی امید لے کر جا رہا تھا، اس لیے رحمان الرحیم نے عالم کی بستی کو حکم دیا اس کے کچھ قریب ہو جا، تو ایک بالش یا ایک ہاتھ وہ قریب ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ میری رحمت کی امید لے کے جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم بخش دیں گے، تو اس نے بخشنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ رحمان الرحیم ہے، ہم کوشش تو کریں، یہ اس لیے بخش دیا گیا 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل کیونکہ یہ کوشش کر رہا تھا، یہ محنت کر رہا تھا، اس کو طلب ہو چکی تھی، یہ اپنی بخشش کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے عالم کی بستی کے قریب جا رہا تھا۔ ہم تو جاتے ہی نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوٹل پہ اگر جرجیت صاحب چائے پی رہے ہیں تو وہاں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے، عقیقے میں گائے لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بےہودے، بے شرم، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہوٹل پہ بیٹھ کر تو مسئلہ پوچھے گا؟ میری شکل تجھے دکھ گئی تو تو پوچھ رہا ہے، ورنہ اگر ہمیں نہیں دیکھتا تو تجھے اس مسئلے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ شکل دیکھ کر تجھے مسئلے یاد آتے ہیں؟ یہ علم کی توہین ہے، یہ علم کی انسلٹ ہے۔ جا رہے مولانا، وہ تیرے باپ کا نوکر ہے وہ مولانا کیا؟ ہاں کیا وہ ایک مسئلہ بتا دیجئے؟ کیوں بتا دیں بھائی؟ اس طریقے سے پوچھو گے تم؟ یہی علم کی عزت ہے؟ مسئلے بڑے عجیب۔ ابھی میں روم پہ تھا،